آپ سب پر سلامتی ہو۔ نون میم راشد کا لکھا ہوا ہے، تو آشنائے جذبہ الفت نہیں رہا، دل میں تیرے وہ ذوق محبت نہیں رہا، پھر نغمہ ہائے کم تو فضا میں ہے گونجتے، تو ہی حریف ذوق سماعت نہیں رہا، کیا فائدہ ہے دعوی عشق حسین سے، سر میں اگر وہ شوق شہادت نہیں رہا۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ ادا ہو چکی اور دنیا کے اندر وہ جو دبدبہ اور روب تھا اس کا ایک وقت تمام ہو چکا ہے، لیکن اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو اسلامی جمہوریہ ایران کی 45 سالہ سیاسی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ مسند اقتدار اکثر رہنماؤں کے لیے کانٹوں کی سیچ ثابت ہوئی ہے۔ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے اقتدار کا خونی انجام جلاوطنی کے ساتھ ہوا، پھر 1979 میں آیت اللہ خمینی کی واپسی نے بادشاہت کا خاتمہ کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کو جنم دیا، جہاں سے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ اور صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے جب کسی ایرانی سربراہ مملکت کا سیاسی اور حکومتی سفر جو ہے وہ وقت سے پہلے ختم ہوا۔ ان سے پہلے سوئمنگ پول میں ہونے والی مشکوک موت سے لے کے بم دھماکوں جیسے واقعات میں ایرانی رہنما جو ہیں وہ شہادت پا چکے ہوئے ہیں، جبکہ کسی رہنما کو ملک سے فرار ہو کر جلا وطنی کی زندگی بھی گزارنا پڑی ہے۔ یہ ویلاگ کے اندر جو آپ کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں یہ چند ایسے ایرانی رہنماؤں کے بارے میں ہیں جنہوں نے ایران کے انقلاب کے بعد ملک کے اندر اقتدار کی کرسی کے اوپر براجمان رہ کے ملک کو ایک نئے سفر کے اوپر گامزن کیا تھا۔ ایرانی انقلاب کے بعد مہدی بازرگان کی قیادت میں 1979 میں قائم ہونے والی پہلی عبوری حکومت میں انہیں بطور وزیر اعظم خدمات سر انجام دینا تھی۔ آیت اللہ خمینی کی واپسی تھی اور پہلوی بادشاہت کے خاتمے کے بعد کا دور تھا کہ وہ پہلے ایرانی وزیر اعظم بنے تھے، لیکن پھر جلد ہی انہوں نے ریاست سے مزید اختیارات کا مطالبہ کیا تو وہاں پر تنازعات جنم لینا شروع ہوئے، مختلف بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی دباؤ پڑنا شروع ہو گیا۔ تنازعات کے درمیان مہدی نے ریاستی امور سنبھالے تو ان سب کے درمیان تہران میں امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کو یرغمال بنائے جانے کا معاملہ ان کے لیے درد سر بنا۔ وہاں پر بھی امریکہ کی طرف سے مداخلت ہوئی۔ ایران کے سابق حکمران محمد رضا شاہ پہلوی کے امریکہ سے بے دخلی کا مطالبہ کرنے والے ایرانی مظاہرین نے 4 نومبر 1979 کو سفارت خانے پہ دھاوا بول کے درجنوں امریکیوں کو یرغمال بنا لیا تھا اور پھر 444 روز عملے کو یرغمال بنائے رکھا۔ بعد میں انہیں 20 جنوری 1981 کو رہا کیا گیا۔ اس معاملے کے حل سے پہلے ہی مہدی نے حکومت چھوڑنے اور استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد وہ حکومتی نظام روح اللہ خمینی کے سپرد کر کے راستے سے ہٹ گئے۔ بازرگان کے استعفے دینے کے 2 دن بعد عوام کے نام ایک پیغام آیا۔ انہوں نے کہا کہ جس وزیر اعظم کو کام کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینا پڑے وہ ایک رہنما نہیں، بس صرف ایک ملازم ہوتا، لیکن ان کی اس سوچ کو عوام نے قبول نہیں کیا تھا۔ عوام یہ سمجھتے تھے کہ اشارہ جدھر سے آتا ہے وہ صحیح آتا ہے۔ ابو الحسن بنی صدر انقلاب کے بعد پہلے صدر بنے اور صدارتی انتخابات میں 75% ووٹ لے کے ایران کی تاریخ کے پہلے صدر منتخب ہوئے تھے۔ خمینی نے ان کی اس وجہ سے بھی حمایت کی کیونکہ وہ علماء کے دائرے سے باہر کسی شخصیت کو یہ عہدہ تفویض کرنا چاہتے تھے اور ایک نیا جمہوری نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ ایسے میں آیت اللہ خمینی ان پہ مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ پھر 1980 کی ایران عراق جنگ کے دوران بنی صدر کے وزیر اعظم محمد علی رجائی کے ساتھ اختلافات ہوئے اور یہ اختلافات بڑھتے چلے گئے جب انہوں نے جنگ میں ایرانی مسلح افواج کے کردار پہ زور دیا، جبکہ قطامت پسندوں نے پاسداران انقلاب کے لیے زیادہ سے زیادہ کردار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن پھر خمینی نے ان پر اس حد تک بھروسہ کیا کہ انہیں آئینی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے بھی فوج کی کمان تک سونپ دی گئی۔ اس کے باوجود بھی اقتدار کا زیادہ عرصہ نہیں چل سکا۔ ابو الحسن صدر کی عدم موجودگی میں ایران کی پارلیمان نے 21 جون 1981 میں ان کا مواخذہ کیا اور ان پر انقلاب مخالف گروہوں کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا، جس کے بعد انہیں برطرف کر دیا گیا۔ مواخذے کے دوران ہی ان کے مخالفین نے ان پہ حملہ کیا اور خمینی نے بھی ان پہ کڑی تنقید کی۔ برطرفی کے بعد انہیں غداری اور اسلامی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں وارنٹ گرفتاری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ خفیہ طور کے اوپر
فرانس فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد اکتوبر 2021 تک انہوں نے جلا وطنی کی زندگی گزاری ہے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ ایک حکمران کی وفات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد محمد علی رجائی آئے، جو 1981 میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر منتخب ہونے سے پہلے وہ ابو الحسن بنی صدر کے وزیر اعظم بھی رہے تھے۔ محمد علی رجائی کا دور حکومت انتہائی قلیل المدتی تھا، کیونکہ 1981 میں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے صرف 1 ماہ سے بھی کم عرصے کے اندر ایک بم دھماکے میں وہ اپنے وزیر اعظم محمد جواد کے ساتھ شہادت پا گئے۔ اگرچہ کسی بھی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، لیکن جو حزب اختلاف کی تنظیم تھی انہوں نے اس بنیاد کے اوپر 1965 میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس نے شاہ کی ریاست کا تختہ الٹنے میں حصہ لیا تھا، پر اس حملے اور ان کی 2 اہم شخصیات کے قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ علی خامنائی نے ان کے جانشین کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا، جو اس وقت رہبر اعلیٰ کی مسند کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی 2 مدتوں کے اختتام پر اور خمینی کی وفات کے بعد رہبر اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ آیت اللہ خامنائی انقلاب کے بعد ایران کے واحد صدر ہیں جن کا دور حکومت کسی بھی سیاسی بحران کے بغیر ختم ہوا، یعنی انہوں نے اپنا صدارتی دور مکمل کیا۔ انقلاب کے بعد کسی اور نے اپنا صدارتی دور مکمل نہیں کیا۔ انقلاب کے بعد ایران کے صدور میں وہ واحد ہیں جنہوں نے انقلاب کے رہبر اعلیٰ کے طور پہ منتخب ہو کر صدارت سے علیحدگی کے بعد زیادہ کامیابیاں حاصل کی۔ آیت اللہ علی خامنائی جب صدر تھے اور اپنے ایک معتمد یعنی قریبی رکن پارلیمنٹ علی اکبر ولایتی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، لیکن پارلیمنٹ نے ایسا کرنے میں ان کی مدد نہیں کی۔ پھر آیت اللہ خامنائی کو نہ چاہتے ہوئے میر حسین موسوی کو قبول کرنا پڑا، جس کے بعد ان کا نام نامزد وزیر اعظم کے طور پہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، لیکن ان کے درمیان کشیدہ تعلقات نے میر حسین کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، جس پر رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی نے اعتراض کیا اور خامنائی کو موسوی کی حکومت کو کام جاری رکھنے یہاں تک کہ انہیں برداشت کرنے پر بھی آمادہ کر لیا۔ وہ آمادگی کا اظہار ہوا اور 1989 میں خامنائی کی قیادت میں آئینی ترامیم کی مدد سے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا گیا۔ 20 سال تک موسوی جو ہیں وہ سیاسی میدان سے دور رہے اور پھر برسوں بعد دوبارہ منظر عام پہ آئے جب 2009 کے انتخابات کے دوران وہ ایک بار پھر ایران کے سیاسی میدان میں داخل ہوئے، لیکن انتخابات میں شکست کے بعد نتائج کو چیلنج کرتے ہوئے سڑکوں پر مظاہرے کیے گئے اور میر حسین کو فروری 2010 میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1934 میں ایرانی صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی جو ہیں وہ جنوب مشرقی ایران میں جو پیدا ہوئے تھے اور جن کی صدارت کے پہلے 4 سال جو تھے وہ 1989 سے 1993 تھے، وہ نسبتاً آسانی سے گزرے اور وہ ایک طاقتور رہنما بن کر ابھرے۔ لیکن جیسے ہی ان کی صدارت اپنی دوسری مدت میں داخل ہوئی تو ان کو آیت اللہ خامنائی کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ عوامی سطح پہ پذیرائی کچھ اور تھی اور بلندی کی سطح پہ ڈسکشن کچھ اور چلتی تھی۔ انقلابی کونسل کے دوسرے بڑے رہنما وہ سمجھے جاتے تھے اور ان کو 2005 کے صدارتی انتخابات میں محمود احمدی نیاد کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رفسنجانی نے بعد میں صدارتی انتخابات کے خلاف مظاہروں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ان انتخابات کے نتائج پر خود بھی سوال اٹھایا تھا جسے وہ مشکوک سمجھتے تھے۔ مئی 2013 میں انہوں نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا، لیکن ان کے جو کاغذات نامزدگی تھے انہیں اعتراضات لگا کر مسترد کر دیا گیا۔ اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ ہونے والی جو سیاست تھی اس کا بہت زیادہ عمل دخل ایران کے اندر ہوا کرتا تھا۔ 2 سال بعد انہوں نے مجلس خبرگان رہبری کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور ایران میں مجلس خبرگان رہبری یا مجلس رہبری ملک میں 88 علماء کا ایک ایسا ادارہ ہے جو رہبر اعلیٰ کا انتخاب بھی کرتا ہے۔ 9 جنوری 2017 کو ایک سوئمنگ پول میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس وقت وہ 82 سال کے تھے، لیکن ان کے اہل خانہ کی موت کو غیر فطری اور ایک منظم منصوبہ سمجھتے ہوئے دیکھا بھی گیا ہے، سنا بھی گیا۔ محمود احمدی نیاد نے اگست 2005 میں صدارت کا منصب سنبھالا۔ آیت اللہ خامنائی اور ان کے ارد گرد کے علماء کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے بہت سے لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ سپریم لیڈر کو آخرکار صدارت کے لیے سب سے موزوں شخص مل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
یہ سیاسی اتحاد جو تھا وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ 2009 کے متنازع صدارتی انتخابات میں احمدی نژاد کے دوسری مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہونے کے ایک ماہ بعد اسفندیار رحیم مشائی کو ان کا پہلا نائب مقرر کر دیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے ایک خط میں ان سے ناراضی کا اظہار کیا اور رحیم مشائی کے انتخاب سے عدم اتفاق کا اظہار کیا گیا کیونکہ وہ اس فیصلے کو ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتے تھے اور انہیں یہ لگتا تھا کہ عوام جو ہیں وہ اس سے متنفر ہو جائیں گے۔ لیکن احمدی نژاد نے اپنا فیصلہ اس وقت تک واپس نہیں لیا جب تک سپریم لیڈر کے دفتر کو خط شائع کرنے اور آیت اللہ خامنائی سے مشائی کو برطرف کرنے کا مطالبہ کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں بالآخر پھر مشائی نے اپنے عہدے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اپریل 2011 میں احمدی نژاد نے سپریم لیڈر کی مخالفت کے باوجود ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر حجت الاسلام حیدر مصلحی کو برطرف کر دیا، لیکن احمدی نژاد نے اس تنازع کے بوجھ تلے ہار نہیں مانی اور اپنے ویژن پہ قائم رہے۔ اب یہ جو ویژن پہ قائم رہنا ہے، یہ کس کا ویژن ہے، یہ کس کا بیانیہ ہے؟ یہ ہے امریکہ کا بیانیہ کہ وہ ڈٹا ہوا شخص تھا احمدی نژاد، لیکن ایران کے اندر انہیں مختلف تنازعات میں دیکھا جاتا تھا۔ سپریم لیڈر پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے خود کو الگ تھلگ کرنے اور 11 دن تک صدارتی دفتر آنے سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسی عمل نے احمدی نژاد کے سیاسی مستقبل کو تباہ کر دیا۔ جب انہوں نے 2017 میں سپریم لیڈر کی خواہشات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صدر کا انتخاب لڑا، جنہوں نے انہیں تیسری مدت کے لیے انتخاب نہ لڑنے کا مشورہ دیا تھا، تو انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ ریاست کی موجودہ حالت میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ محمود احمدی نژاد کو ان انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا اور انہیں نااہل قرار دے دیا گیا۔ 2013 میں حسن روحانی کے صدر منتخب ہونے کو بہت سے لوگوں نے ایران کے جوہری پروگرام کے حل کے لیے ایک ریفرینڈم کے طور پہ دیکھا تھا، جن کی ساکھ ایک اعتدال پسند سیاسی شخصیت کے طور پہ تھی۔ اس سارے منظرنامے میں ان کا جو جوہری معاہدہ تھا، جسے سرکاری طور پہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA کہا جاتا ہے، ان کے اور اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کے درمیان تنازع کی وجہ بھی بنا تھا، کیونکہ ایران کے معاملات میں بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھیں تو ان کے صدور کے آنے اور جانے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ رہا۔ اپنے دور صدارت کے آغاز ہی سے روحانی جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کام کرتے رہے، لیکن جوہری مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے ان کے ویژن نے ان کے اور آیت اللہ خامنائی کے درمیان کہا جاتا ہے کہ تنازعات کو جنم دیا، اور اپنی صدارت کے دوران وہ معاشی نوعیت کے الزامات کا بھی نشانہ بنے اور ان کے اندرونی حلقے کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کے بھائی حسین فریدون بھی شامل تھے۔ اپنی 2 مدتیں ختم ہونے کے بعد اپنے پیشرو محمود احمدی نژاد کے برعکس وہ بڑی حد تک خاموش رہے اور اقتدار کے نظام پہ تنقید کرنے والے کسی بھی بیان سے گریز کرتے رہے۔ انہیں ایک تحمل مزاجی والی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ محمد علی رضائی کے بعد دوسرے ایرانی صدر ہیں جن کی موت کسی حادثے کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ ابراہیم رئیسی 2021 میں تقریباً بلا مقابلہ ہی منتخب ہوئے تھے، اور ان کے دور حکومت کے دوران خاص طور پہ ان کے پہلے 2 سالوں میں انہیں سپریم لیڈر کے ساتھ کوئی اختلاف یا مسئلہ نہیں تھا، یا اس کا کوئی واضح اشارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مسائل تھے، سپریم لیڈر کے جو بیٹے ہیں وہ اگلے صدر بننا چاہتے تھے، تو اس طرح کی باتیں بہت سی کی جاتی ہیں۔ لیکن ابراہیم رئیسی کا اگر مجموعی طور پہ سیاسی کریئر دیکھا جائے تو وہ ایران کی تاریخ کے اس وقت کے مضبوط ترین صدر تھے، جنہوں نے خطے میں ہلچل بھی مچائی تھی، دھاک بھی بٹھائی تھی، اور بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود ایسے اقدامات اٹھائے تھے کہ لوگ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ کس طریقے سے یہ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اور خطے میں انہوں نے چین، روس، اس کو اپنے ساتھ کرنے کا جو اعلان کیا اور ایک نیا ٹرائیکا بنایا، اس ٹرائیکے نے بھی بہت پریشان کر رکھا تھا۔ اور اسی ٹرائیکے میں جب ایران کے پاس ایک مضبوط صدر موجود تھا تو ایسے میں شہادت کا واقعہ ہو جانا وہ بے شمار سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اور ماضی میں امریکہ کی ایران کے صدور کے حوالے سے مداخلت اور بے شمار مواقعوں کے اوپر انہی مداخلتوں کے باوجود اسی کا صحرا اگر باندھیں تو شہادتیں ہوئی ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔